ضلع بکر کے سب سے باوقار تعلیمی ادارے تھل یونیورسٹی کو آج اہلیان بکر کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ تھل یونیورسٹی کے ٹیچرز کے ساتھ کھڑے ہونا آج اہلیان بکر کے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور تھل یونیورسٹی کی بقا کے لیے اگر آپ آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر آنے والے وقت کے اندر یہ جو نعمت ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، یہ نعمت چلی جائے گی، کیونکہ تھل یونیورسٹی کے 12 ڈپارٹمنٹس کو مکمل طور پر وائنڈ اپ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کام کر دیا گیا ہے۔ وہ اب اس طرح سے بند ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ انگلش ڈپارٹمنٹ بھی بند ہو گیا۔ کتنا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور جو زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 جولائی کا جو داخلہ اشتہار آ رہا ہے اس کو جو جب سامنے لایا جائے گا تو اس کے اندر یہ 12 ڈپارٹمنٹس نہیں ہوں گے، ان کے نام نہیں ہوں گے۔ اب کیوں یہ 12 ڈپارٹمنٹس بند ہو گئے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کھڑے ہونا، اور کس طرح سے جو بکر سے تعلق رکھنے والے میں نے ہیں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا، اور کلور کوٹ سے تعلق رکھنے والے جو MNA عبدالمجید خنان خیل ہیں، ان سے ہم نے ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے۔ ان کے نوٹس میں ہم نے یہ بات بھی لے کر آنی ہے کہ آپ لوگ نون لیگ کے اتنے زیادہ قریب ہیں، آپ لوگ نون لیگ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، آپ مریم نواز شریف صاحبہ سے مل رہے ہیں، آپ کی اور اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ اسمبلی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، آپ کروڑوں روپے کے بجٹ لے کر آ رہے ہیں، اور تھل یونیورسٹی کے اوپر جو اتنے شدید کرائسس آئے ہوئے ہیں جو آپ لوگ سالو کروا سکتے ہیں، آپ لوگ حل کروا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی کام کریں، تو آپ لوگ اب تک کیوں خاموش ہیں؟ اس حوالے سے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن میں آپ کو ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتاؤں گا کچھ ریالٹیز ہیں، اور یونیورسٹی کے یہ جو 12 ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کیوں بند ہو رہے ہیں، ان کی کون کون سی ریزن ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا جو حل ہے وہ کس طرح سے سامنے لایا جا سکتا ہے اس یونیورسٹی کو بچانے کے اندر، آپ اور ہم اپنے اپنے حصے کا دیا کیسے جلا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں خوشکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بھکر نیٹ ورک۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، آپ یہ سن لیں اس یونیورسٹی کے یہ جو کرائسس ہے، اس کرائسس تک پہنچنے کی کہانی آپ کو میں آسان لفظوں کے اندر سنا دیتا ہوں کہ یہ پہلے یونیورسٹی آف سرگودا کا سب کیمپس تھا، بکر کے اندر سب کیمپس بنا۔ اب جب سب کیمپس بنا تو ایک بڑے ادارے کے ساتھ، پرانے ادارے کے ساتھ کنیکٹ تھا، یعنی کہ یہ ایک برانچ تھی، فائنینس کا کوئی پرابلم نہیں تھا، اور سب سے زیادہ ایزی جو ان کے لیے تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو فیکلٹی تھی وہ بے شک پرماننٹ زیادہ نہ ہو، ڈیلی ویجر زیادہ ہو تو وہ بھی چل جاتا ہے، کیونکہ ایک سب کیمپس تھا اور پھر ایک اتنے بڑے ادارے کے ساتھ یہ اس کا حصہ تھا۔ اب انہی حالات کے اندر جب فیکلٹی میکسیمم جو تھی وہ ہماری ڈیلی ویجر تھی، اور اس یونیورسٹی کی، اور جو بہت کم ٹیچرز تھے وہ پرماننٹ تھے، تو انہی حالات کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان حالات کے اندر کہ جب اس کے بارے میں ابھی تک زیادہ بجٹ منظور نہیں کیا گیا تھا، زیادہ سوچا نہیں گیا تھا، ایک دم سے ہی فیصلہ لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ جی اس کو ہم اب سیپریٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، حکومت نے اس کو ایک علیحدہ یونیورسٹی بنا دیا۔ ان حالات کے اندر کہ جب اس کی فائنانس کے حوالے سے بھی کچھ بھی ابھی کنفرم نہیں کیا گیا تھا، اس کی بلڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی کنفرم نہیں کیا گیا تھا، اس کی فیکلٹی کے حوالے سے بھی کچھ کنفرم نہیں کیا گیا تھا، اب جب یہ اعلان ہو گیا، بجٹ آ گیا، بلڈنگ بن گئی، اندر اتنی خوبصورت ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے کام ہوا، اتنی خوبصورت یونیورسٹی بنا دی، وہاں پر اتنے بچے پڑھنے کے لیے آنے لگ گئے، تو پھر بھی اس کی بلڈنگ کے حوالے سے بھی پیسہ آتا رہا، جو بجٹ ہے وہ آتے رہے، اس کے دیگر اخراجات کے حوالے سے بھی بجٹ آتا رہا، لیکن جس چیز کو اگنور کیا گیا وہ فیکلٹی کا بجٹ تھا۔ فیکلٹی کا بجٹ پہلے بھی نہیں آ رہا تھا، پہلے یعنی کہ جب وہاں سے علیحدہ ہوئی یونیورسٹی آف سرگودا سے، جب یہ کیمپس علیحدہ ہو کے اپنی یونیورسٹی بنی، تو اس کا فیکلٹی کا جو بجٹ تھا وہ کچھ عرصہ تو ٹھیک آیا، لیکن پھر یہ احکامات سامنے آ گئے کہ جی آپ کیونکہ اب ایک سیپریٹ یونیورسٹی بن چکے ہیں تو آپ نے اپنے جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کو منیمم شاید کوئی چل جائے ڈیلی ویژن، لیکن جو میکسیمم آپ کے ٹیچرز ہیں ان کو آپ نے پرماننٹ کرنا ہے۔ اب یہ احکامات اس صورتحال کے اندر سامنے آئے کہ جب آج تک اس یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں ان کے حوالے سے نہ ہی کبھی بجٹ آیا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کبھی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور نہ ہی اس کو فائنانس کرنے کے حوالے سے کچھ کام کیا گیا ہے۔ ان حالات کے اندر یہ جو فیصلہ ہے یہ سامنے آیا ہے، جس کے بعد اب چونکہ وہ ڈیلی ویژن جو ٹیچر ہیں ان کا بجٹ نہیں آ رہا ہے، اور ان کی سیلریز کے حوالے سے بڑا ایشو چلا ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی یہاں سے پھر ان کا کام کرنا یہاں پر ناممکن ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو اب تک بلڈنگ کے لیے بجٹ آیا ہے وہ بلڈنگ کے اوپر لگ رہا ہے، ابھی جو اور بجٹ ہے وہ آئے ہوئے ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ اب یعنی کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر ٹیچرز نہیں ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن یونیورسٹی کی بلڈنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے، یونیورسٹی کی جو خوبصورتی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر جو ٹیچرز ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی یونیورسٹی سے علیحدہ ہو کے چھوٹی یونیورسٹی بنی ہے، اور پھر اس کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ فیکلٹی جو ہے یہاں پر پرماننٹ ہونی چاہیے، ڈیلی ویژن نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اس کے نتیجے کے اندر یہ پرابلم سامنے آئے۔ اب سین کیا ہے؟ ہمارے MNA بکر جو ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ہیں اور جو عبدالمجید خنان خیل ہیں، ان کے حوالے سے سین کیا ہے اور یہ اب تک اس حوالے سے کیا کام کر چکے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے، ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے، اور ان کے سامنے یہ رکھیں گے بھی اپنا مسئلہ ہم سارے اہلیان بکر مل کر کے، جی یہ ایک ہماری یونیورسٹی کے حوالے سے پرابلم ہے، آپ اس کو حل کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ کی بڑی اہم اب جو پوزیشن ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ ہے، آپ جو عبدالمجید خنان خیل صاحب ہیں وہ پورے بکر کو لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، جو MNA ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا ہیں وہ پورے بکر کو نون لیگ کی جانب سے،
یعنی کہ اس حلقے اس ایریا کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ان کے نون لیگ کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے ہیں کہ جو مریم نواز شریف ہیں ان کے ساتھ ان کے فوٹوز آتے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اہم رہنماؤں کے ساتھ یہ اپنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مطلب ڈاکٹر افضل ڈھانڈا صاحب جو ہیں وہ پوری اسمبلی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی اتنی اچھی اچھی تقاریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھی بات ہے، یہ ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. نون لیگ کے ساتھ آپ جتنے انوالو ہیں، حکومت کے ساتھ جتنے انوالو ہیں، وہ ہونا چاہیے ایک پولیٹیکل لیڈر کو. لیکن ایک طرف جب آپ کے لیے جی پی او چوک سے جو آگے روڈ کا ایشو ہے اس کے لیے آپ کے پاس اتنا زیادہ بجٹ آ رہا ہے، ایک طرف جب آپ کو 6 مہینے کے اندر 42 کروڑ روپے کا بجٹ دیا جا رہا ہے ترقیاتی بجٹ کے، جی اپنے ضلع کے اندر آپ لگائیں اور آپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جس کا سب سے زیادہ کریڈٹ آپ نے لیا تھا. آپ کے جو عامر عنایت شاہانی تھے، ان کے ساتھ جو غضنفر عباس چینا تھے، آپ تینوں نے، آپ کا جو عوامی خدمات گروپ تھا، بڑا زیادہ کریڈٹ لیا ہے. آج تک آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، اور اس کریڈٹ کی جو آپ لوگوں نے کریڈٹ کی جنگ تھی، اس کریڈٹ کو لینے کے حوالے سے جو آپ کی کامیابی تھی، اس کو دیکھتے ہوئے آپ سے یہ سوال پوچھنا بنتا بھی ہے اور آپ کو اس حوالے سے کام بھی کرنا ہوگا کہ کیا ایک ایسا ادارہ کہ جس کا ہمیشہ آپ نے کریڈٹ لیا تھا اور جب وہ مشکل وقت کے اندر آیا، حالات کے اندر آیا، اور اسی ٹائم اسی وقت کے اندر آپ حکومت کے اتنے زیادہ کلوز ہیں، آپ حکومت کے ساتھ اتنے زیادہ ان ٹچ ہیں، آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں، اور پھر وہ ادارہ جس کا آپ نے ہمیشہ کریڈٹ لیا تھا وہ اس طرح کرائسس کا شکار ہو جائے، اور اس کے اندر جو ہمارے بچے ہیں وہ جو پڑھنے جانا چاہتے ہیں، جن کے لیے یہ نعمت سے کم نہیں تھا، ان کو پھر دوسرے شہروں کے اندر پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے اس ادارے کی کیا سیوا کی، یا آپ نے ان بچوں کا مستقبل کے حوالے سے کیا کام کیا؟ تو آپ سے، اور اس کے علاوہ جو عبدالمجید خان خیل صاحب ہیں MNA، بڑا آپ کا بھی اچھا نون لیگ کے اندر اس وقت انوالومنٹ ہے، بڑا اچھے آپ کے وہاں سے تعلقات ہیں، آپ کی بھی ملاقاتیں بڑی زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کے لیے بھی بہت سارے بجٹس جو ہیں وہ منظور کیے جا رہے ہیں. تو آپ بھی اس یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ کام کیجیے، آواز بلند کیجیے، کیونکہ اب تک آپ لوگوں نے آواز بلند نہیں کی ہے، جو بڑی ہی افسوسناک بھی ہے. اور اہلیان بکر اب آپ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کب اس ادارے کی بقا کے لیے اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں، کیونکہ اب اہلیان بکر اور بکر نیٹ ورک مل کر اس ادارے کی بقا کے لیے اپنے اپنے حصے کا دیا جلانے جا رہا ہے. آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے MNAs تک پہنچے اور اس مسئلے کے حل کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں.